اور کچھ وہ ہیں مدینہ شریف بیٹھے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، مکہ مکرمہ سن رہے ہوتے ہیں، ڈنمارک میں سن رہے ہوتے ہیں، امریکہ میں سن رہے ہوتے ہیں، جرمنی میں سن رہے ہوتے ہیں، ہند میں، انڈیا میں سن رہے ہوتے ہیں۔ انڈیا سے ہر سال 8 محرم کا ٹائم مانگتے ہیں وہ مجھ سے، لیکن میں نہیں دیتا۔ وہ کہتے ہیں پورا مہینہ ہمارے پاس آئے، لیکن نہیں، میں ٹائم دیتا ہی نہیں۔ تو اس لیے یہ پرابلم ذرا مجبوری بن گئی۔ ذرا دروشی پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب صدیق، یہ دے ہوتے میں ایک روایت پیش کی تھی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میرا مقام ہے میں رسولان دا سردار ہاں، تیرا مقام ہے تو ام المومنین ہے، تیرے ابا جی دا شان ہے و ابو کے افضل الصدیقین، یہ ساریاں صدیقاں وچ افضل صدیق ہے، ساریاں صدیقاں وچ اعلی صدیق ہے۔ یہ دا رزلٹ ہے اللہ فرماندا ہے پیا والذی آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون، جنہ اللہ تے ایمان لے آندا ہے، اللہ دیا رسولاں تے ایمان لے آندا ہے، اے او خوش نصیب لوگ نے، اے او بلند اقبال لوگ نے، اے او پاگاں والے لوگ نے جڑے صدیق نے۔ میں رزلٹ دیتا ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت تے پورے اتر دینے وہ بھی صدیق نے۔ حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کریمہ تے پورے اتر دینے یہ بھی صدیق نے۔ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کریمہ تے پورے اتر دینے وہ بھی صدیق نے۔ پر سوال ہے افضل الصدیقین کون ہے؟ جنہاں سارے صحابہ وچوں افضل تے اعلیٰ ہے، نبیاں تے رسولاں تو بعد اس خدا دی خدائی وچ افضل تے اعلیٰ ہے، وہ بالتحقیق کون ہے؟ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ مسلمان بھائیو جنہاں افضل تے اعلیٰ ہے وہ دے بارے چی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ و ابو کے افضل الصدیقین، تیرے ابا جی یہ سارے صدیقہ میں جو افضل صدیق نے، سارے صدیقہ میں جو افضل صدیق نے۔ اس واسطے میں اکثر آنا ہونا کہ ساڑھے صدیق کے صداقت کا انمول خزینہ ہے، صدیق کے صداقت کا انمول خزینہ ہے، صدیق افضل صدیق سمجھ کے پڑھنا، سارے پڑھنا ہے، آج زبانہ دے تالے کھول جان، آج اللہ تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جان، میرے محبوب دے محبوب دا ذکر کر دینے پہ مرکزی جامع مسجد بغدادی دے اندر دیوان گانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کر دینے پہ مل کے ذرا کہنا صدیق کے صداقت کا، صدیق کے صداقت کا انمول خزینہ ہے، صدیق ہے، صدیق کے صداقت کا انمول خزینہ ہے، کیونکہ صدیق کا دل تو میرے آقا کا مدینہ ہے، صدیق کا دل تو میرے آقا، صدیق کا دل تو میرے آقا کا مدینہ ہے، آقا کا مدینہ ہے،
صدیق کا دل تو میرے آقا کا مدینہ آؤ زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو میں روایت پیش کی تھی اے فرمان لقب صدیق جیڑا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنہ دی زبان دی شان ہے اللہ فرماندا ہے پیا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى یہ اپنی مرضی دے تابع کلام نہیں کر دے جو اللہ فرماندا ہے جو وحی ہوندی ہے او دے تابع کلام فرماندے نے آپ دی زبان تے وحی خدا ہوندی ہے تا کلام فرماندے نے اور میں دوسری روایت پیش کرا اس نو پڑھنا ہوئے الحاوی للفتاوی امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ او امام جنہاں نو جاگدیاں سردیاں اکھاں نال 72 تو زیادہ وری میرے تواڈے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار نصیب ہویا ہے جلد نمبر 1 جے صفحہ نمبر 51 جے کتاب دا پاسا کھبا جے پرانا ایڈیشن جے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے صحابہ دی دعوت کی تھی فرمایا تسی میریاں دعوتاں کر دے رہندے ہو اج تواڈا کھانا میرے والے اتھوں اے رزلٹ نکلدا ہے جے پیر جا کے سارا سال مریداں دے گھر کھا سکدے نے کدی پیراں نوں وی مہربانی کرنی چاہیے مریداں نوں کھوان کی خیال ہے جی پیراں نوں وی چاہیے مریداں واسطے اہتمام کرن اے بھی سنت ہے کھانا تیار ہویا سب نوں بلایا جدو سارے صحابہ بیٹھ گئے کھانا دسترخوان تے چن دیتا گیا ید اللہ والے گورے گورے ہتھاں نال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک نوالا توڑ دینے ایک ایک غلام دے منہ چ پائی جاندے ہائے 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 اج اسی تڑپنے آ قیامت والے دن مولا کرم کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ہتھاں وچوں جام کوثر مل جائے محبوب آواز دے دین آجا میرے غلامہ جامع کوثر میں آپ تینوں پلانا حوض کوثر دا پانی تینوں میں آپ پلانا مسلمان بھائیو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ید اللہ والے گورے گورے اتھانال کرم کر دینے پہ اپنے صحابہ دے منہ دے اندر نوالے پا رہے نے جدوں یارے غار ابو بکر صدیق دی واری آئی ہے انہاں دے منہ وچ ایک نوالا نہیں بلکہ واری واری کر کے سرکار نے 3 نوالے پائے 3 تے چچا آپ دے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے سن عرض کر دینے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی گالے کو وحی دا نزول ہویا ہے یا خاص مہربانی آنے اج خاص کرم ہے اپنے یارے گار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے سارے آنو اول تا یا کر ایک ایک نوالا جدو صدیق دیواری آئی ہے انہوں نے 3 نوالے کھلا رہے ہو حضور دسو وجہ کی ہے شریعت نہ پہنچے سلامت اللہ اکبر السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ ہے انہاں واسطے 3 نوالے ساڑھے واسطے صرف ایک نوالا ایک ہی خاص کرم نوازی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں گل سلیوے جدوں میں پہلا نوالا صدیق دے منہ وچ فرمایا ہے جبریل آ گئے نے قال لہو جبریل السلام نے کیا ہے انی اللہ کا یادی اے جہنم دی اگ چو آزاد ابو بکر عتیق تو انو مبارک ہوئے سرکار نے اپنے ہتھاں نال تواڈے منہ وچ نوالا پایا
تے جدوں میں دجا نوالا ابو بکر دے منہ وچ پایا ہے فرماندے نے اس ویلے قال لہو میکائیل السلام آئے نے انہاں نے مبارک دیتی ہے ہنی اللہ کا یا رفیق اے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم دے سنگی تے ساتھی تے رفیق توانوں مبارک ہوئے محبوب نے تجھی وری نوالا پایا آئے تے امام الانبیاء توجہ نہ جملہ آخری سنو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو میں تیسا نوالا یارے گار دے منہ وچ پایا ہے اس ویلے کی ہویا ہے قال لہو رب العزت جدو میں تیسا نوالا پایا ہے ہاتھ میں غیبی وچوں میرے رب دی صدا ہے دل نواز ہوں دیئے بھئی انی اللہ کا یا صدیق اے صدیق تینوں مبارک ہوئے میرے سونے سونے مکھنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے منہ دے اندر تیسا نوالا پایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا غوثیہ تو پھر میں کیوں نہ اعلان کراں صدیق صداقت کا انمول خزینہ صدیقہ کے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی صدیقہ کے آئے آؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان وچوں دوسری روایت پیش کر دیا جدے اندر یہ ثابت ہونا ہے پیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع تے بھی فراموش نہیں کیتا ایتھے بھی ابو بکر نو صدیقہ کے آئے یہ روایت مل جائے گی بخاری شریف ترمذی شریف ابو داؤد شریف مسند امام احمد بن حنبل صحیح ابن مسند ابی یعلا اس تو علاوہ حلیات الاولیاء فضائل صحابہ حضرت امام احمد بن حنبل اس تو علاوہ فضائل صحابہ امام نسائی ریاض النظرہ امام محب طبری ان ساریاں کتاباں حدیث دیاں اندر یہ روایت موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اس پہاڑ تے گئے جدے بارے سرکار نے فرمایا اے احد پہاڑ ہوئے جڑا میرے نال پیار کردا ہے تے اسی اے دے نال پیار کر رہے تے جدوں پیار ہو جائے تے پھر کدیو ویلا تے ہوندا ہی نہ ماہی آ ہی جاندا ہے کی خیال ہے جی جدوں پیار ہو جائے تے پھر ماہی میرا دل بابے بلے شاہراں دی گل نہ کرائیں جی سید عبداللہ شاہ المعروف بابا بلے شاہ قصوری رحمت اللہ علیہ آئے آئے وہ آندھنے سونیا میں انہیں جوگا نہیں پر تسی دے کرم کر سکتے ہو نا جے جبلے ہو توڑے نال پیار کرے وہ دیتے ہو دے وال تشریف لے جاندے ہو اسی بھی دیوانے یا پروانے یا توڑے نال پیار کرنے والے یا اشاکہ توڑنا محبت عقیدت رکھن والے یا آندھنے سونیا تو جان مائیا جان تے پامیں نہ جان ویڑے آوڑ میرے بولو تو صحیح اللہ دے ولی دا کلام آندھنے سونیا تو جان تے پامیں نہ جان ویڑے آوڑ میرے پڑھ لو جنہ دا دل کر دائے سونا نگاہ کرم کرے مائیا جان تے پا میں نہ جان ویڑے آوڑ میرے مائیا جان تے پا ویڑے آوڑ میرے سونیا جان تے پا میں نہ جان ویڑے آوڑ میرے ویڑے آوڑ میرے ویڑے آوڑ میرے سونیا جان تے پا میں نہ جان
وے ویڑے آوڑ میرے اے سونے چرے والے انہاں لوکاں پانے تو چاک مچیدہ انہاں خیرہ پانے تو چاک مچیدہ پر سونیا تو ساڑا تے دین ایمان وے ویڑے آوڑ آئے آئے محبوبہ اینا غیران نے سمجھیا ہے تساں زمین تے رہ کے حلیمہ دیاں بکریاں چاریاں نے پر اساں جدوں ویکھے آئے چن توڑ دا ویکھے آئے اینا مکہ مکرمہ تے مدینہ منورہ دیاں گلیاں چ پھردا ویکھے آئے اساں جدوں ویکھے آئے عرشاں تے جاندا ویکھے آئے اینا غیراں پانے تو چاک مچیندا اینا لوکاں پانے ہے اینا غیراں پانے تو چاک مچیندا دھیان دینے سونیا تو ساڑا تے دین ایمان وے ویڑے آوڑ میرے تو ساڑا تے دین جبل احد بھی پیار کردہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ساڑھے نال پیار کردہ ہے اسی یہ دے نال پیار کرنے ایک دیارہ ایسا آیا یارے غار بھی نال نے عمر فاروق بھی نال نے عثمان غنی رضی اللہ تعالی مجمعین نال نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گئے کہ جڑے ویلے محب نو پتہ لگے میرا محبوب آیا ہے پھر جھوم دائے رقص کر دائے خوشیاں کر دائے اے لوگوں خوش ہو کے میں نو مبارکاں دیو آج میرا ماہی میرے ویڑے آیا جبل احد بھی وجد وچ آیا ہلیا حرکت کیتی کی مطلب وجد کیتا آج لوگوں میرے ول میرا محبوب آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ایڈی مبارک لائی فرمایا اسکن احدو اے احد ذرا ٹھہر سکون کر رک ٹھہر سکون کر تینوں پتہ ہونا چاہیے فَإِنَّمَا عَلَيْكَ توجہ عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدًا فرمایا اے جبل احد ذرا ٹھہر جا سکون کر رک جا تینوں پتہ ہونا چاہیے تیرے اوتے اللہ دا نبی موجود ہے ایک صدیق موجود ہے تے دو شہید موجود اچھی بولو نبی موجود ہے ایک صدیق موجود ہے دو شہید موجود نے آپ نے اپنی زبان فیض ترجمان وچوں اپنے یار غار ابو بکر نو آپ خود صدیق فرمایا تے حضرت عمر فاروق انہوں نے شہید آکھیا اجے شہید ہوئے نہیں ہستے عثمان غنی نو شہید آکھیا اجے سامنے کھلوتے نے شہید نہیں ہوئے ثابت ہویا محبوب دی نگاہ جان دیئے اللہ علم کامل دیتا ہے آپ نو پتا ہے جدو انہاں دے وصال دے ویلے آنے نے انہاں اونج دنیا تو نہیں جانا بلکہ جام شہادت نوش کر کے جانا دل فرش پر ہے تیری نظر سر عرش پر ہے تیری گزر ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں اللہ اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ایک انگوٹھی دیتی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا سنار کول یہ دے اتنا لا الہ الا اللہ لکھوا کے لیا کی لکھوا کے لیا لا الہ تفسیر کبیر پڑھے
امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ 606 ہجری دے اندر آپ دا وصال ہے، 606 ہجری وچ آپ دا وصال ہے، 1000 سال پرانی گل ہے. اتنی پرانی تفسیر میرے کتب خانے چ موجود ہے، اس کے اندر یہ بات موجود ہے. روایتیں لکھی آپ نے امام رازی رحمت اللہ علیہ جو اپنی صدی کے مجدد بھی ہیں اور امام المفسرین بھی ہیں. انگوٹھی تے لکھوا کے لیا کی لا الہ الا اللہ. بڑے عشق نہ روایت سننی ہے، لا الہ الا اللہ لکھوا کے لیا. آپ گئے جا کے سنارن دیتی تے کہن لگے ایدے اتے نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سارا ہی لکھ دے. دے کے آ گئے. کوئی دن لنگے تھے آپ نے فرمایا کہ وہ ابو بکر انگوٹھی دیتی سی وہ پتہ کر بن گئی ہونی ہے، لیا گئے انہیں انگوٹھی لپیٹ کے دیتی، انہیں چپ کر کے اینجی لیا کے نہ لپیٹی لپائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ پیش کر دیتی. سرکار نے کھولیا ویکھیا اوتے لکھیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ابو بکر الصدیق. لفظ صدیق نو سمجھیا کرو موقع تے لفظ صدیق نو جدے بارے میں ساری تو سنانا پیا. اتے کی لکھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر الصدیق. ابو بکر میں تینوں آکھیا سی لا الہ الا اللہ لکھوا، تو آگیا محمد رسول اللہ تے ابو بکر صدیق. انہاں کیا سونے گل ہے سچی، ابو بکر سچ بولدا پیا تواڈے سامنے چونکہ میں ابو بکر ہاں تواڈا غلام ہاں. حضور تساں جویں فرمایا میں جا کے دیتی تے میرے دل وچ آیا کہ اللہ دے نام نالوں تہاڈا نام وکھرا کیوں ہوئے. ہائے 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 ہولی بولے ہو یار، ہولی بولے ہو تساں. میرے دل وچ ایویں آ گیا تے میں انہوں آکھیا تو لا الہ الا اللہ بھی لکھ تے اگے محمد رسول اللہ بھی لکھ. فرمایا ابو بکر یہ تے گل ٹھیک ہے چلو تو آکھیا تے اے اگے ابو بکر صدیق ہی ہے. انہاں کہا سونیا مینوں نہیں یہ پتہ، مینوں صرف اتنا ہی پتہ جنہ میں کر چھڑیا دس چھڑیا تانوں، اگوں مینوں نہیں پتہ. اج اینی گل ہو رہی ہے. رب العالمین نے فرمایا جبریل حکم رب جلیل فرمایا سدرہ دیاں بلندیاں چھڑ، سدرہ دا دفتر چھڑ، میرے پیارے آخر زمان نبی ختم نبوت دے تاجدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ عالیہ اندر چلا جا اور جا کے پیغام دے دے اے مازاق دے کاجل والیا ودوہا دے چہرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا آمین دیاں کلاں والیا علم نشرہ دے سینے والیا ید اللہ والے گورے گورے اتھا والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پیغام دینا ہے لا الہ الا اللہ. اے سونیا تساں لکھوایا ہے محمد رسول اللہ. اے ابو بکر نے لکھوایا کیوں؟ ابو بکر دا دل نہیں سی کردا پیا رب دے نام نالوں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام جدا ہوئے. اے سونے چہرے والیا اللہ فرماندا ہے پیا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جے میں ابو بکر نے اے پسند نہیں کیتا میرے نام نالوں تیرا نام جدا ہوئے. میں رب بھی اے پسند نہیں کیتا میرے یار دے نام نالوں یارے گار دا نام جدا ہو جاتا. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا شان ہے زندہ باد. بابا سے پلان بابا سے پلان بابا سے پلان اچھی آواز نہ بولو سبحان اللہ. جویں میں رب دے نام نالوں محبوبہ تہاڈا نام جدا کرنا یارے گار نے برداشت نہیں کیتا میں بھی یہ نہیں چاہیا تہاڈے نام نالوں تہاڈے صدیق دا نام جدا ہوئے. لکھوا دیتا ہے ابو بکر الصدیق. جی ابو بکر الصدیق اے لکھوا دیتا ہے. اگلی گل سنو جدوں آپ پیدا ہوئے تھوڑا چلن پھرن دے قابل ہوئے ابا جی پھڑ کے لے گئے بت خانے ابو قحافہ عثمان ابو قحافہ ابا جی پھڑ کے لے گئے پتر میں ذرا باہر چلا انہاں میرے خداواں دا خیال رکھی انہاں دی بے ادبی نہ کری. جدو ابا جی باہر نکل گئے آپ نے موقع مل گیا آپ نے چکیا ایک پتھر خدا دی دتی طاقت نال جدوں اٹھایا او جڑا بڑا سی نا گڑگنج انہاں دا اونوں کہن لگے
انی آرن فقسنی، میں ننگا وا مینوں کپڑے دے۔ وہ گن پتھر سی، وہ چپ۔ فرمایا انی جائن فاطمنی، میں بھکھا وا مینوں روٹی دے۔ وہ اگوں چپ۔ پھر آپ نے پتھر چوک کے سیدھا وہ دل کیتا۔ فرمایا ان کنتا الہن فمنا نفسک، جے تو الہ ہے نا تے اپنے آپ بچا، میں لگا ہوں تینوں کٹن۔ وہ اگوں چپ۔ آپ نے زور نال پتھر ماریا، انہاں دا وڈا خدا جڑا سی وہ لک پرنے ڈگ پیا، اوندے منہ مدڑے منہ زمین تے جا پیا۔ آواز آئی، ابا جی بھی آ گئے۔ انہاں کہا ایک ہی کیتا ہی۔ انہاں کہا مینوں کی پوچھ دیو، انہاں نوں پوچھو، مینوں کی پوچھ دیو، اے الہ بنیا پھردا۔ میں انہوں آکھیا بھی میں بھکھا مینوں روٹی دے، انہیں بالکل کوئی گل ہی نہیں سنی۔ میں انہوں آکھیا میں ننگا مینوں کپڑے دے، انہیں گل ہی نہیں سنی۔ میں انہوں آکھیا تینوں میں چھتر پھیرن لگا تو اپنے آپ بچا۔ انہیں آکھیا پھیر، انہیں پھر بھی نہیں بچایا۔ ابا جی ایک ہی الہ نے۔ ابا جی نے غصہ چڑھیا، چونکہ انہوں دے خدا سن جھوٹے ہو، لے کے آپ دی اماں جی کو چلے گئے، سلمہ ام الخیر، انہوں کو چلے گئے تے جا کے کہن لگے اے تیرے پتر نے آج اے کم کیتا ہی۔ انہوں آکھیا انہوں میری چولی والا ہون دیو، انہوں کچھ نہ آکھیا کرو، انہوں کچھ نہ آکھیا کرو۔ جدوں یہ پیدا ہون والا سی اجے آیا نہیں، چند کڑیاں رہندیاں سن دی ولادت ہون دے اندر، اس ویلے مینوں عاطف گیا پیچھے ایک آواز آئی سی، آواز آئی سی یا مت اللہ علی التحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء الصدیق لمحمد صاحب و رفیق۔ آواز آئی سی اے اللہ دیے بندیے، ابو بکر نو جنم دین والی ہے، تیرے واسطے بشارت ہوئے، تیرے واسطے خوشخبری ہوئے، تیری گودی وچ آن والا بچہ کوئی عام بچہ نہیں، بلکہ اے جہنم دی اگ چو آزاد بچہ ہے، وہ تیری گودی چون والا ہے، جتا نا آسمان اندر صدیق ہے۔ ہائے ہائے یا رسول اللہ، تھک چاہ رہی یا آسمانہ وچ دا نام صدیق ہے، لمحمد صاحب و رفیق، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھی صحابی ہوئے گا، تے یار غار ہوئے گا، رفیق سفر ہوئے گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں جوان ہوئے، یہ ساریاں گلاں ہوئیاں، محبوب سامنے بیٹھے ہوئے نے، نالے سرکار وال تک دینے پہ، تے نالے اگائی دے کے کائنات والیاں نو آندے نے پہ، اے توانوں پتہ نہیں جان چڑھیا یا نہیں چڑھیا، میں یار دا یار بنیا ہوا، میں نو بڑیاں خوشیاں ہوں یارے، اللہ نے سانو اپنا حبیب دیتا ہے، میں نو بڑیاں خوشیاں مل گئی یارے، انہاں دی وجہ نال، انہاں دیاں تصدیقاں کرن دی وجہ نال اللہ نے میرا نام صدیق رکھیا ہے، انہاں محبوب دی زبان وچوں اللہ نے میرا نام صدیق رکھیا۔ اور کسے نو چاہ چڑھیا کہ نہیں چڑھیا، پر منوں بڑا چاہے، تے پھر اسی یہ کہہ سکنے آنا صدیق پاک بھی تھے یاندے سننا پہ او کائنات والے او فضل رب العالمین اور کیا چاہ۔ آئے آئے شانہ اونا دی وجہ نال نے مل کے ایک آواز نہ ذرا ہوکا دینا ساریا، فضل رب العالمین اور کیا چاہیے، فضل رب العالمین اور فضل رب العالمین کیا چاہیے، فضل رب العالمین اور کیا چاہیے، فضل رب العالمین اور کیا چاہیے، سانو مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے
گل سنو کنہ کنہ نو چاہے کہ شانہ ساریاں سرکار دی وجہ نال نے بالکل مینوں دسو سارے نالو میرے ماشاءاللہ اللہ سب نو عزت دے زندگی دے توفیق دے پڑھن دی بھائی ٹھیک ہو سارے لو فضا ذرا گونجے تے یارے غار دی شانہ بیان کرو تے لبیاں سرکار دی وجہ نال تے جنہ دی وجہ نال شانہ لبیاں ہن اس موقع تے انہاں دی شان بیان کرو مل کے رایا کو فضل رب الایا کیا فضل رب الایا فضل رب الایا کیا فضل رب الا اور کیا چاہیے فضل رب الا اور کیا چاہیے وہ مل گئے مصطفیٰ کیا چاہیے مل گئے مل گئے مصطفیٰ کیا چاہیے اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ کیا فضل رب الاولا اور کیا چاہیے فضل رب الاولا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے اللہ تعالیٰ دی طرف و لقب صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف و لقب صدیق آؤں اگے چلیے تھوڑا جا حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا بول دے جا بول دے جا بول دے جاؤ تاجدار حل عطا مشکل کشا علی حاجت روا علی اسد اللہ علی ید اللہ علی فاتح خیبر علی لا فتح الا علی بدر منیر علی نبی دا ویر علی صحابہ دا مشیر تے میرا تواڈا پیر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فیصلہ کر دیتا فرمایا میرے بارے ابو بکر صدیق دے واسطے کوئی بغض نہیں میرے کو پوچھو ابو بکر صدیق ہے کہ نہیں حضرت نزال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے حوالہ سن لو مستدرک امام حاکم نیشابوری اس کے اندر روایت اپنی سند نہ درج کی تھی تہذیب الاسماء واللغات امام نووی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ الریاض النطرہ امام محب تبری رحمت اللہ علیہ تاریخ الخلفاء امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ السوائق المحرقہ حضرت امام ابن حجر مکی حاتمی رحمت اللہ علیہ تفسیر البیان امام اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ اینیاں حوالیاں نال اجے میں تھوڑے دسے نے میں لگا روایت بیان کرن حضرت نزار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے سارے حاضر سن آکس علی پاک رضی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ تے پوچھیا کہ حضور ابو بکر دے بارے چ کی خیال ہے چاندے سن سارے مل کے کہ ونڈ ہو جائے آن والیاں واسطے لیسن مل جائے درس مل جائے سبق مل جائے انہاں دا کوئی روڑا نہیں کوئی اختلاف نہیں یہ تو ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی کون کہتا ہے کہ ہم تم میں جدائی ہوگی یہ تو ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی یہ تے کو ریالاں تے بک کے تے کو گل کر گیا ہوئے گا کو پاؤنڈاں تے بک کے پھر بکیا ہوئے گا ورنہ ادھر کوئی ویر دشمنی نفرت بغض حسد نہیں ہے سنیے حضرت نزار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تو سارے پوچھے نا تے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب سنے آجے ایمان تازہ کرے آجے مولا کائنات سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کی پوچھتے ہو میرے کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارے فرمایا ساکا عمران ابو بکر او انسان
سماہ اللہ صدیقا علی لسان جبریل و محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر نے جنہ دا نام اللہ نے جبریل السلام دی زبان اتے صدیق رکھیا ہے تے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان اتے صدیق رکھیا ہے. یہ فیصلہ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ ہے. اے جڑا جبریل علیہ السلام کی زبان پہ نام صدیق رکھا وہ کہاں سے ثابت ہو گیا؟ معراج کی رات جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے نا، میں جلدی جلدی بیان کر دوں، واپس آ رہے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل جی عرض کیا حضور فرمائے. آپ نے فرمایا ان قومی لا یصدقونی، میری قوم میری سفر معراج کی تصدیق نہیں کرے گی. ابو بکر کیا کہتے، جبریل کیا کہتے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی تصدیق کرے نہ کرے یصدقو کا ابو بکر وہو صدیق، آپ کے سفر معراج کی تصدیق ابو بکر کریں گے چونکہ وہ ہیں ہی صدیق. جی اب باری آپ کے پوتے کی آ گئی. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس ایک بندہ آ گیا، آپ کے پاس ایک بندہ آ گیا، کہنے لگا اخبرنی ان ابی بکر. وہ دے اندر تھوڑا ایک اور سی نا، اخبرنی ان ابی بکر، ابو بکر کے بارے میں خبر دیجئے، آپ کا کیا خیال ہے؟ قالا، حضرت امام زین العابدین فرمانے لگے ان صدیق، ابو بکر صدیق دے بارے پوچھنے پیا. او دے اندر دا جڑا مسئلہ سی وہ ڈسٹرب ہو گیا، انہیں سوچا کہ میں تو کسی اور مسئلے میں آیا تھا، یہ کیا بن گیا؟ کیا اس کے بارے ابو بکر صدیق کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ قالا، اس نے کہا وَتُسَمِّيهِ صدیق، حضور آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ اے امام زین العابدین آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ قالا، آپ نے فرمایا سکلت کا امو کا، اور تیری ماں تیرے تے روئے، تباہ ہو جائیں، تیری ماں تیرے تے روئے. قد سماہو صدیقن من ہوا خیر منی، فرمایا کہ ابو بکر نو تے صدیق او نہ آکھیا جڑے میرے نالوں بہتر نے. ابو بکر کو صدیق کس نے کہا؟ جو مجھ سے بہتر ہے. آگے ڈیفینیشن، تشریح، تعریف حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ خود کر دی. فرمانے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمہاجرون والانصار، ابو بکر کو صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے، مہاجرین صحابہ نے بھی فرمایا ہے، انصار صحابہ نے بھی فرمایا ہے. فمن لم یسمہ صدیقا فلا صدق اللہ لہو قولہو، فرمایا جو ابو بکر کو صدیق نہ کہے اللہ تعالیٰ اس کے قول کو ہمیشہ جھوٹا رکھے، اللہ اس کی تصدیق نہ فرمائے. اور فرمانے لگے، یہ بڑا پیارا جملہ ہے، فرمانے لگے اذهب، جا چلا جا، جا چلا جا، اپنا اندر صاف کر، ابو بکر کے بارے میں اپنا اندر صاف کر، جا چلا جا. فاحب ابا بکر و عمر، فرمایا جا جا کے ابو بکر تے عمر نال پیار کر. یہ فتویٰ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جا جا کے ابو بکر سے بھی پیار کر اور عمر سے بھی پیار کر، جا چلا جا. یہ فیصلہ کس کا ہے؟ میں نے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سنایا، حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سنایا، اور آپ نے آخر میں ایک جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا فما کان من امرن ففی عنقی، یہ ابو بکر دی صدیق کہہ روتے تیرے اوتے کو بوجھ بنے تے میری گردن تے ہون دے. جے تینوں قیامت نو پوچھو ہے نا کہ تو دنیا چ رہ کے ابو بکر نو صدیق کیوں آکھیا تے زین العابدین دی بوجھ ہون دی ہے تے میں سنبھال لگا بوجھ ہے سارا. انہوں کہتے ہیں گردن کو. آخری بات، حضرت سیدنا امام زین العابدین کے بیٹے حضرت امام محمد الباقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایسے نا تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. ایک بندہ آ گیا، یہ ہمارے اہل تشیع بھائیوں کی کتاب کشف الغمہ کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے جو میں پیش کرنے لگا ہوں. ایسے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، ایک بندہ آ گیا، آ کے کہنے لگا جناب میں ایک فتویٰ لینا چاہتا ہوں، توجہ میری طرف، میں ایک مسئلہ لینا چاہتا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا پوچھو. سب میرے بھائی بڑی توجہ سے اس حدیث کو سنیے گا. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے پاس تلوار ہے، تلوار کی جو دستی ہے نا مٹھی، اس کے اوپر میرا دل کرتا ہے کہ میں چاندی کا خول چڑھاؤں، کور چڑھاؤں، کیا مجھے اجازت ہے، جائز ہے، میں چڑھا لوں؟ امام محمد الباقر سے فتویٰ پوچھ رہا ہے. آپ نے فرمایا چڑھا لو، جائز ہے. وہ کہنے لگا جی دلیل؟ فرمایا ابو بکر صدیق نے چڑھایا سی.
تھوڑا جا ذوق نہ بولو، ذوق نہ بولو، ذوق نہ بولو، باہر والے بھی بولو اللہ دا نام لو، سبحان اللہ۔ ابو بکر صدیق نے چڑھایا سی، دسو نفرت ہے کہ پیار ہے؟ جی یہ نہیں فرمایا میرے ابا جی نے چڑھایا تھا، میرے دادا جی نے چڑھایا تھا، میرے پردادا جی نے چڑھایا تھا، نہیں، کیا کہا؟ ابو بکر صدیق نے چڑھایا تھا۔ وہ اگوں کہنے لگا جناب تسی بھی ابو بکر نو صدیق آندے ہو، ابو بکر نو تسی بھی صدیق آندے ہو۔ روایت دے الفاظ بڑے آگے ہلا دین والے، ٹیک لائی سی نا روایت وجہ ہوندا ہے فوا سوا وسبتن، آپ نے ٹیک چھڑی سدھے ہو کے بیٹھ گئے، ایکٹیو ہو کے بیٹھ گئے۔ آپ نے 3 واری فرمایا او میرے سامنے ابو بکر دا نام لین والیا اور میں صدیق آکھا، مینوں پوچھن والے ابو بکر نو صدیق آندے ہو۔ آپ نے 3 واری ارشاد فرمایا نعم صدیق، نعم صدیق، نعم صدیق، یا نام صدیق، نام صدیق، نام صدیق۔ ابو بکر صدیق نے، ابو بکر صدیق نے، ابو بکر صدیق نے فرمایا جڑا ابو بکر نو صدیق نہ منے اللہ انہوں ایتھے بھی جھوٹا رکھے تے آخرت اندر بھی جھوٹا ہی رکھے۔ آپ نے فتوہ دے کے رزلٹ دے دیتا کائنات والے ہو، ابو بکر کوئی ذات عام نہیں بلکہ کون ہے جڑے پرتوے کمال مصطفیٰ نے، جلوہ جمال مصطفیٰ نے، نقشہ حال مصطفیٰ نے، صورت کال مصطفیٰ نے، زینت دربار مصطفیٰ نے، واقف اسرار مصطفیٰ نے، بلکہ انجا تھا یار غار مصطفیٰ نے، رفیق مزار مصطفیٰ۔ میں جدو اندر آیا میں نے کسی ساتھی نے آکھیا سی کہ آپ مصرع پڑھے آجے، آپ نے کہا تھا، آپ نے کہا گل بھی ہے پڑھ بھی دینا، معروضات ختم۔ اگلا جمعہ پتہ کس ٹاپک پہ ہے؟ یاد ہے پچھلے جمعہ میں نے بتایا تھا؟ ہاں ماشاءاللہ۔ اور بھی کسی کو یاد ہے کہ صرف ان کو یاد ہے؟ ہاں، عشرہ مبشرہ میں 7واں نمبر جن کے حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان ہستیوں کو جانو، ان کو پہچانو جنہوں نے تن من دن اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وار دیا اور قربان کر دیا۔ اور پھر آقا نے فرمایا عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، میرا عبد الرحمن بن عوف جو ہے یہ جنتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ جنتی ہے۔ یار غار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور یار مزار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تے کہہ سکنے آسی کہ سبز گنبد دے اندر جو بچتی ستا وہ کملی والے دے یارا دے دم آ گئی۔ سبز گنبد بندہ وہ چنگا ہو جاتا ہے اخیر چنگا ہو جائے۔ ذرا اخیر چنگا کریے تو اس طرح ذوق نہ پڑھو کہ توانو بلاوا آ جائے کہ آ اتنے شانہ بیان کرنا آ سن آ کے مل، ایتھے آ کے مل سن، ایتھے آ کے مل۔ کوئی پتہ نہیں کریم کرم کر دین، کریم جو ہے کرم کر دین۔ مل کے ذرا آنکھو سبز گنبد دے اندر جو بچتی ستا وہ کملی والے دے یارا دے کم آ گئی۔ سبز گنبد دے اندر جو ماشاءاللہ ماشاءاللہ کملی والے دے یارا دے کم آ گئی۔ ایک باری اور کہہ لو سبز گنبد دے اندر جو بچتی سی تھا وہ کملی والے دے یارا، کملی والے دے یاراں دے کمیا شان صدیق فاروق تاکی دساں
जिन्हां दा कीता सी अल्लाह ने ऊंचा निशान सब्ज गुंबद दे अंदर जो बचदी सी थां कमली वाले दे यारां दे कम आ गई। हज़रात आज रात को मैं खुद ऐलान करने लगा हूं चूंकि बात इश्क की है। आज रात को समाना जानते हैं, समाना सरगोदा रोड पे बावे चक से आगे समाना पुल, उधर इंशाल्लाह 9:30 बजे इश्क वैसे करनी पे खिताब है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जो दोस्त अब आप तशरीफ लाना चाहें वो चश्मे मा रोशन दिले मा शाद तशरीफ लाएं और आकर महफिल की रौनक को भी दुबाला करें। और इश्क ख्वाजा उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने आकर यहाँ जुमा पे ही सुना था, तो उनकी शादी का फंक्शन आ गया, उन्होंने कहा रिजवी को बुला के वही सुनना है। तो फिर इंशाल्लाह हम होंगे, तुम होंगे, वो गुलिस्तान होगा, फिर फूलों की महक होगी, फिर इश्क ख्वाजा उवैस करनी होगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हाज़िर कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।